علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر روزہ معاف ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں آپ ان کو سمجھ لیجیے۔ پہلا وہ انسان جو مسافر ہو، یعنی سفر کی حالت میں اگر کوئی بندہ ہے، سفر کر رہا ہے، اور وہ سفر اتنا لمبا ہو جس کو شریعت نے جس کو سفر مانا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ 10 15 20 کلومیٹر جا رہے ہیں تو آپ نے کہہ دیا ہم سفر میں۔ تو مسافر کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن اس معافی کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ معاف ہو گیا اب اسے کبھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو اس کی قضا رکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو سفر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کو چاہیے کہ جب وہ رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے اس کے بعد اس روزے کی قضا کرے جو اس کو سفر کی وجہ سے اس سے چھوٹا ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی کوئی رکھ لیتا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یعنی کہ اگر کوئی انسان روزے کو سفر کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر قضا ہے۔ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے کہ دیکھو اس کے اوپر روزہ نہیں تھا، فرضیت نہیں تھی، معاف ہو گیا تھا کہ اگر چاہو تو چھوڑ سکتے ہو مجبوری میں، تو اس نے لیکن پھر بھی اس کے باوجود رکھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا وہ انسان جو مریض ہے، جو بیمار ہے، جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے، تو ایسا انسان بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ جب بھی اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو وہ روزہ رکھے گا۔ یا کوئی ایسا مریض جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اگر اس نے دوا ٹائم سے نہیں کھائی تو اس کے مرض میں اضافہ ہوگا اور اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا تو میں جو روزے ہمارے چھوٹ رہے ہیں ان روزوں کی قضا میں کروں گا، ان روزوں کو بعد میں رکھوں گا۔ اور پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ نہیں کہ وہ نیت بس سوچ لیا، جب ٹھیک ہو جائے اور مسافر سفر سے لوٹ آئے اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد وہ پھر ان روزوں کو رکھے، اس کے اوپر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مجنون پاگل، اب مجنون دیوانہ ہوگا اس کے اوپر ہی نہیں، کیونکہ اس کے اوپر شریعت ہی لاگو نہیں ہے، اسے یہی نہیں پتہ ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ کوئی پاگل انسان، مجنون انسان، دیوانہ جسے پتہ ہی نہیں ہے، شریعت کا نہیں پتہ، تو اس کے اوپر روزہ کہاں سے فرض ہوگا؟ اس کے اوپر تو نماز ہی فرض نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ، اور اس کے علاوہ کچھ نابالغ، جو نابالغ ہیں، ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں، کچھ بچے بچیاں جو ابھی نابالغ ہیں، تو نابالغ کے اوپر بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر روزہ اور نماز فرض جب ہوگا جب وہ بالغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جو روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عقل مند، عاقل اور سمجھدار اور اپنے مقیم یعنی سفر میں نہیں ہیں اور صحت مند جو بیمار نہیں ہیں، تو ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، اور یہ ایک ایسا عظیم فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایسے راز رکھے ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں، اچھا اللہ کو کیا ملتا ہے کہ ہم بھوکا پیاسا ہمیں دیکھ کر وہ خوش تھوڑی ہوتا ہے؟ کوئی بچہ اگر بھوکا پیاسا ہو تو ماں باپ کے دل مچل جاتے ہیں، تو ہمیں وہ بھوکا پیاسا رکھنا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو، امریکہ کے اور بڑے بڑے دنیا کے سائنسداں نے تحقیق کر کے بتایا کہ جو کینسر جو خطرناک ایک بیماری ہے نا، تو اس کی دوا ان لوگوں نے، سائنسداں نے ڈھونڈنا شروع کی تو انہیں دوا نہیں ملی، تو انہوں نے فارمولہ نکالا اور یہ کہا کہ اس کی دوا کوئی نہیں ہے، ایک ہی اس کا علاج ہے، اگر کوئی انسان ایک سال میں 25 سے 30 دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور کوئی انسان بھوکا پیاسا رہے تو وہ انسان، اس انسان کو کینسر نہیں ہوگا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ تمام جو بیماریوں کا مرکز ہے وہ پیٹ ہے، پیٹ سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں، پیٹ صحیح رہے تو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب پیٹ کا سسٹم ہمارا، ہم ایک سال میں 25 سے 30 دن بھوکے رہتے ہیں، کوئی چیز پیٹ میں نہیں جاتی ہے، تو ہمارے پیٹ کا جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ایسے انسان کو کینسر جیسی بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ پیٹ سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو کتنی بڑی اس کے پیچھے حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ انسان اس کام کو انجام دے رہا ہے جو آج سائنس بتا رہی ہے، اس بات کو 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے قرآن نے ہم کو بتایا تھا کہ ایسا روزہ رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر ثواب عطا فرمائے گا اور ساتھ میں تم صحت مند رہو گے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے نا کہ بد پرہیزی جو ہم لوگ رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ پوری سال بد پرہیزی اتنی نہیں کرتے، ٹھنڈا گرم، ادھر پکوڑے بھی، سموسے بھی، تلا ہوا سب کھا رہے ہوتے ہیں ایک طرف سے، لیکن اس کو جلدی کوئی بیماری نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی بیماری، سر میں درد، بخار محسوس ہوا، تھوڑا سا فیور فیل ہوا اسے، اس نے پیراسیٹامول لا کے، ڈاکٹر نے اسے کالپول بتائی، پیراسیٹامول کھائی، بخار ختم۔
کیوں؟ کیونکہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اور جو روزے کے پیچھے جو حکمت ہے بھوکا رہنا، تو یہ حکمت پر، اس فرض پر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیماری کے بجائے ہمیں شفا عطا فرماتا ہے، ہمیں صحت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ کو، ورنہ کیا اللہ کا اس میں کون سا فائدہ ہے کہ بندہ بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے؟ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے کہ ہم تمام بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے بچے رہتے ہیں روزے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم لوگوں کو روزوں کو مکمل رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحیل مچھلی کو 33 ٹن گوشت روزانہ کھلاتا ہے، ہمیں پوری سال کھلاتا ہے، تو رمضان میں اور زیادہ کھلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی، بھئی رمضان میں مال شارٹ ہو گیا، اب آپ روزے رکھیں اور بھوکے رہیں۔ آپ یہ دیکھو نا کہ پوری سال آپ اتنا اچھا نہیں کھاتے، اور کتنا سحری میں کھا رہے ہیں، افطار میں کھا رہے ہیں، اور بہترین کھا رہے ہیں، تو اس میں بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے ہم لوگوں کو اس بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مکمل روزے رکھنے کی اور پوری طرح سے شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔